کے لیے جو چھوٹ ملتی تھی نماز پڑھنے کے لیے وہ بھی روک دی گئی ہے، اور باقی سب چیزیں جو چل رہی ہیں اس کو دیکھ کے کیا؟ اور بھی بہت سے مسائل ہیں، مدرسوں کے مسائل تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور ان کی بھی تقریریں مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں، قانون جو بن رہے ہیں وہ بھی مسلمانوں کے مذہب کے خلاف ہیں۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ووٹ ان کا ایک طرف ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بی جے پی 2 الیکشنوں کے اندر بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ آئی، لیکن اس الیکشن کے اندر تقریروں میں جس طرح مسلمانوں کے خلاف بولا گیا پہلے الیکشنوں کے اندر نہیں بولا گیا، جیتتے رہے۔ اب کی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس طریقے کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ نفرت پیدا کر کے اور جیت جائیں گے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں ہار ہی گئی، جب اس لیے کہ تنہا الیکشن کے اندر کامیاب ہوا کرتی تھی، اب وہ تنہا اس پوزیشن میں نہیں ہے، اسے میں کہتا ہوں ہار گئی۔ کیوں؟ یہ سمجھنا کہ تنہا مسلمان نے ہرا دیا غلط ہے، 100% غلط ہے۔ مسلمان کی اتنی تعداد نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ وہ تنہا کسی الیکشن کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ ہندوؤں کا بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ دیش میں امن و امان جب ہی رہے گا جب ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت ہو۔ مسلمان اس دیش میں آج نہیں آیا ہے، 1300 سال سے مسلمان یہاں رہ رہا ہے، گاؤں در گاؤں رہ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی فساد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ مسلمان ہندو جو بڑا ہوتا تھا چاچا کہہ کر کے اس کو پکارتا تھا، ہندو مسلمانوں کو چاچا کہہ کر کے بلاتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ درد کے اندر شریک ہوتے تھے۔ لیکن ہندوؤں کا ایک بہت بڑا طبقہ، صحیح ہے جوان ایسے بھی ہیں کہ جو ان کے لپیٹ میں آ گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ پیار و محبت رکھنے کا ہندوؤں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ جو اس سیاست کو خراب کہتا ہے وہی اثرات ہو گیا۔ تنہا جو شخص یہ کہتا ہے کہ مسلمان نے ہرا دیا ہے، غلط کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ سیاست جانتا ہے، نہ وہ ملک میں رہنے اور سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پالیسی جو آسام کے اندر اپنائی گئی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوگا، آسام گورنمنٹ کے بارے میں خراب ہوگا، بد سے بدتر ہوگا۔ اس لیے تمام لوگوں کے لیے میں کہتا ہوں، میں اپنے لیے بھی کہتا ہوں، آپ کے لیے بھی کہتا ہوں، اور ہر بسنے والے کے لیے کہتا ہوں، پیار و محبت اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہنا چاہیے۔ ابھی کیرلا کے اندر ہندو بھی مارے گئے ہیں، مسلمان بھی مرے ہیں اور عیسائی بھی مرے ہیں۔ ہم وہاں کام کر رہے ہیں، ہم نے شروع کر دیا کام، ہم ہر طبقے کے اندر کر رہے ہیں، عیسائیوں میں بھی کر رہے ہیں، ہندوؤں میں بھی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ پیچھے ہٹی اور اس نے ان مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو یا عیسائیوں کو مکانات اور زمینیں نہیں دی تو ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم سب کے لیے کریں گے۔ آج سے 5-7 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا آج بھی وہ موجود ہیں، ان کے گھروں کے اوپر تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ ہم نے ہندوؤں کا بھی مکانات بنائے ہیں اور عیسائیوں کو بھی مکانات اور مسلمانوں کے بھی مکانات بنائے ہیں۔ یہ اس ملک میں رہنے کا طریقہ ہے۔ جمعیت علماء کی وہ پالیسی ہے، جب 1919 میں اس کو بنایا گیا تھا، اس وقت سے جو پالیسی ہمارے بزرگوں کی تھی، ہم آج تک اس کو دانت سے پکڑے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جینے کا یہی پالیسی ہے اور یہی راستہ ہے، ہم تو اس کو کنڈم کرتے ہیں۔